امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، لیلا، حیات، اشک، عدالت۔ نوجوان لیلا کی زندگی اس وقت تباہی سے دو چار ہو جاتی ہے جب اس کے والد حلمی نے نور سے شادی کر لی، جو ایک بار لیلا کی مرحوم والدہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ محبت میں اندھا ہو کر حلمی کو لیلا کی نئی سوتیلی ماں کا عذاب نظر نہیں آتا، جو ان کے گھر کو ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں بدل دیتی ہے۔ افسوسناک طور پر حلمی کو بہت دیر سے احساس ہوتا ہے کہ نور وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتی ہے۔ اپنی غلطی کی قیمت اپنی زندگی سے ادا کرتا ہے۔ بے گھر اور اکیلی رہ گئی لیلا نے اس عورت سے بدلہ لینے کی قسم کھائی جس نے اس کے خاندان کو تباہ کر دیا اور اس کی زندگی چرا لی۔ نمبر 9، حدوث السیبدہ۔ حدوث السیبدہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے، جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم بوس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ خلیل اپنی بچپن کی پیاری یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آتا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا اس کے یاسمین کو قتل کر دیتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 8، ساکلا بین۔ میتے اور ناز، جو امیر اور بااثر گھرانوں میں پیدا ہوئے، اپنے بچپن میں کیے گئے ایک وعدے کے پابند ہے۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کی ایک رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 7، ساندی ککوسو۔ کارسو ناخوش شادی میں ایک عورت ہے۔ اس کا شوہر ریحا ایک بدتمیز آدمی اور بے کار باپ ہے، لہذا جب کارسو اپنے تیسرے بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹے کوزے کو اپنی ماں فیلس کے پاس کچھ دیر رہنے کے لیے استنبول بھیجتی ہے، تاہم کوزے استنبول کے سفر میں لاپتہ ہو جاتا ہے۔ 3 سال کی تلاش کے بعد کارسو مرسین کے سفر پر کوزے کو دیکھتی ہے۔ کارسو اپنے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملنے پر راحت محسوس کرتی ہے، تاہم کوزے، جو اب دنیز کے پاس رہتا ہے، اسے نہیں پہچانتا۔ کارسو کو اپنے بیٹے کو واپس جیتنے کے لیے لڑنا پڑے گا، جبکہ اس کی مشکل خاندانی صورتحال سے نمٹنا پڑے گا۔ نمبر 6، کیزل گونجا لار۔ کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا ہوگا، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 5، بیرگیجے مسالی۔ ماہر، جس کے والد کو دنیزلی شہر میں کرشت کلیمچی نے قتل کر دیا تھا، 20 سال بعد ایک پولیس انسپکٹر کے طور پر واپس آتا ہے، جو اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے پہلے دن واپسی پر اس کا کرشت کی بیٹی جان فضا نامی ایک مسحور کن لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ فوری طور پر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔
جیسا کہ ماہر اس پراسرار عورت کو تلاش کرتا ہے، وہ خورشید پر بھی گہری نظر رکھتا ہے، اس کے پھسلنے کا انتظار کرتا ہے۔ ماہر کو احساس ہے کہ اس کا موقع خورشید کی بیٹی کی شادی میں آئے گا، لیکن وہ جو نہیں جانتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، جو ایک غیر متوقع طور پر بھری ہوئی رات کا آغاز ہوگا۔ نمبر 4، گونل داگی۔ تانیر ایک نوجوان انوینٹر ہے جو موڑ کے بیچ میں واقع گدیلی نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا ہے۔ تانیر اور اس کے کزن ویسل اور رمضان برسوں سے ہوائی جہاز بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے اور آخرکار وہ اسے بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ہی وہ ایک کمپنی کو اپنے ہوائی جہاز کو دیکھنے اور اس میں سرمایہ کاری کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کمپنی نے شہر میں ایک انجینئر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ یہ انجینئر ایک حیران کن نام تھا، اس کے بچپن کا پیار ڈیلک۔ نمبر 3، کیزلجک شربتی۔ کیزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتا ہے جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی والدہ کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیزلجک شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیولجم سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک غیر متوقع پریگنینسی دعا کی زندگی کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی 2 خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 2، انجی تانے لیری۔ اعظم جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے، تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اعظم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اعظم جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ نمبر 1، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔